حاضرین محترم، اس حدیث کے اندر ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جو لوگ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کسی تکلیف کے اندر ہے، اور اس پریشانی اور تکلیف کے اندر بھی ان کا رابطہ اللہ سے ہے، ان کا تعلق اللہ سے ہے، اور اس حالت میں بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بہت زیادہ اجر و انعام ہے۔ میرے دوستو، تکالیف دو قسم کی ہوتی ہیں، پریشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، لیکن اب ہم ان تکالیف کے درمیان فرق کیسے پیدا کریں کہ یہ پریشانی الگ ہے، دوسری پریشانی الگ ہے؟ تو اس کی علامات یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے، ایک پریشانی تو وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب بن کر آتی ہے۔ جب انسان کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس تکلیف اور پریشانی میں رہ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، چاہے وہ پریشانی گھر کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، قرض کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی پریشانی ہے، اور اس پریشانی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور شکوے شکایت کرتا ہے، اور یہاں تک بسا اوقات انسان بول دیتا ہے کہ اس تکلیف کے لیے اللہ نے مجھے ہی چنا ہے، یا میں ہی رہ گیا ہوں جو مجھے پریشانیاں ملی ہیں۔ تو جب اس طرح سے وہ شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب بن کر آتی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو دنیا میں تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں، تھوڑا سا عذاب دیتے ہیں تاکہ وہ سنبھل جائے، اصل سزا تو آخرت کے اندر ملے گی، اصل بدلہ تو آخرت کے اندر ملے گا، لیکن کچھ پریشانیوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں چکھا دیتے ہیں۔ تو ایک پریشانی تو یہ ہوئی کہ وہ اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب بن کر آتی ہے، اس کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ نمازیں پڑھ رہا تھا، پریشانی آئی، نماز پڑھنی چھوڑ دی، ذکر و اذکار کر رہا تھا، پریشانی آئی، سب چھوڑ دیا اور لوگوں سے شکوے شکایت کرنے لگا۔ اب دوسری قسم کی پریشانی وہ ہے، تکالیف وہ ہے کہ جب ایک انسان پر کوئی پریشانی آئی، اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا تھا، اب اس نے اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کر لیا، تہجد بھی پڑھنے لگا، چاشت و شراق کی نمازیں پڑھنے لگا، ذکر و اذکار پڑھنے لگا، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے لگا، اب اس کے باوجود بھی تکالیف اور پریشانیاں اور زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ یہاں اس نے اللہ کی طرف لگاؤ اور زیادہ کیا، ادھر تکالیف اور پریشانیاں اور زیادہ بڑھنے لگیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کی ترقی بڑھ رہی ہے،
جنت کے اندر اس کے مرتبے بڑھ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے۔ تو بات سمجھ گئے؟ پریشانیاں اور تکالیف دو قسم کی ہیں۔ اگر کسی تکلیف اور پریشانی کے اوپر ہم اللہ سے لگاؤ چھوڑ دیں، عبادت وغیرہ چھوڑ دیں، شکوے شکایت کر دیں، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آتی ہے۔ اور اگر تکالیف اور پریشانیوں کے اوپر اللہ سے ہمارا رجوع اور زیادہ ہو گیا تو یہ اللہ کی طرف سے محبت کا پیغام لے کر آتی ہے، محبت کا عنوان لے کر آتی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب بندوں کو اللہ سے محبت ہے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو سکون پہنچائیں، ہم جس سے محبت کریں اس کو راحت پہنچائیں، اس کو ہماری طرف سے اطمینان ملے، اس کو تسلی ملے۔ اب یہاں تو الٹا ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے، اب محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ سارے انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کوئی پریشانی نہ آتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہ ملے گا کہ جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، یہاں تک کہ خود جو اللہ کے سب سے قریبی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے بزرگ ہیں، اور آگے چلیں جو اللہ کے صحابہ ہیں، اور آگے چلیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کوئی بھی تکلیف سے بچ نہیں پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا جو عالم ہے، اس عالم کے اندر آپ کو خوشی بھی ملے گی، آپ کو غم بھی ملے گا، آپ کو گرمی بھی لگے گی، سردی بھی لگے گی، دھوپ بھی ہوگی، سایہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اور اگر ہم آسانیاں ہی چاہتے ہیں، راحت ہی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ بدلہ تو ہمیں جنت میں ملے گا، جہاں پر نہ کسی قسم کا خوف، نہ رنج، نہ کسی قسم کی تکلیف، نہ پریشانیاں، یہ تو صرف جنت کے اندر ہوگا۔ تو یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر تکلیف کسی نہ کسی کو ضرور ملی ہے، چاہے تھوڑی ہو، چاہے کم ہو، چاہے زیادہ ہو۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ تو اس نے یہ کہا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی صدمہ نہ ہو، کوئی افسوس نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو۔ اب جب خضر علیہ السلام نے یہ بات سنی تو خضر علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تو مجھے دنیا میں ایسا شخص لا کر دے دے، یا ایسے شخص کا پتہ بتا دے جس کو آج تک کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، کوئی صدمہ نہ پہنچا ہو، تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا کہ اے اللہ اس کو اس شخص کا جیسا بنا دے۔ اور وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ بھئی دنیا میں کوئی نہ کوئی تو مل جائے گا جس کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اب اس نے ایک شخص کو تلاش کیا۔ اب جب اس کے حال احوال دیکھے، اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ شخص بڑا اچھا ہے۔ اب جیسے ہی وہ دعا کرانے کے لیے چلا، فوراً ایک اور شخص مل گیا جو اس شخص سے زیادہ
سکون والا ملا، اب اس کے دل میں اطمینان ہو گیا۔ اب جیسے ہی اطمینان ہوتا ہے فوراً اس شخص سے اور اچھا شخص مل جاتا ہے جو بڑے آرام میں ہے۔ اب ایسے ہی ہوتے ہوتے سالوں گزر گئے۔ اب اس کو اچانک ایک جوہری ملتا ہے۔ اس جوہری کے پاس سونے چاندیاں وغیرہ ہیں اور تمام اس کے پاس سواریاں ہیں، بڑے عالیشان بنگلے ہیں، اور اس کے نوجوان خوبصورت بیٹے ہیں، اس کے پاس نوکر چاکر ہیں، بہت آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس شخص کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب میں خضر علیہ السلام سے جا کر اس بندے کا پتہ بتا دوں گا اور یہ کہوں گا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ مجھے اس شخص جیسا بنا دیں۔ اب جب اس کو اطمینان ہو گیا اور وہ چلنے لگا، اب فوراً ایک بات ذہن میں آ گئی کہ وہ کیا آئی کہ میں نے اس کی ظاہری حالت تو دیکھ لی کہ بڑے عالیشان بنگلے، نوکر چاکر سب کچھ ہے، اب اگر اس کو کوئی اندرونی بیماری ہو گئی اب میں تو پہلے سے اور زیادہ مصیبت میں آ جاؤں گا۔ اب چنانچہ وہ جوہری کے پاس گیا کہ آپ ذرا یہ تو بتا دیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی جو عیش و آرام کی چیزیں ہیں سب ٹھاٹ سے گزر رہا ہے، لیکن آپ کو کوئی صحت کی بیماری تو نہیں ہے، کوئی اندرونی بیماری تو نہیں ہے، کوئی ذہنی دباؤ تو نہیں ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے جو آپ کے ذہن کے اندر ہو، لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ اب وہ جوہری اس کو الگ تنہائی میں لے گیا کہ بھائی بظاہر میں حالت کے اعتبار سے ظاہراً بہت اچھا ہوں، لیکن میرے اندر ایک صدمہ ہے، ایک رنج ہے، ایک خوف ہے جو مجھے اندر ہی اندر پریشان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو اس جوہری نے اپنی بیوی کے اخلاق بتائے۔ وہ کیا بتائے؟ کہ آپ جو یہ نوجوان اور خوبصورت بیٹے دیکھ رہے ہیں یہ میرے نہیں، کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں یہ خوبصورت اور نوجوان میرے بیٹے ہیں، یہ اصل میں میری اولاد نہیں ہے۔ اب جب اس شخص نے جوہری کی حالات سنے تو وہ فوراً خضر علیہ السلام کے پاس گیا اور یہ بات کہی کہ مجھے دنیا میں آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کو آج تک کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، کوئی پریشانی نہ پہنچی ہو۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے یہ بات اس لیے ہی کہی ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہ پہنچی ہو۔ اب خضر علیہ السلام نے اس کے لیے عافیت کی دعا کر دی، اور اللہ سے ہر وقت عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب میرے دوستو، جب انسان کو پریشانیاں یا تکلیف آتی ہے اس تکلیف کے اندر وہ صبر کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس صبر کے اوپر جو انعامات کی بارش کرتا ہے، پھر ہم اس انعامات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم ان انعامات کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے مثالوں سے بات کو واضح کر دیا۔ ایک شخص بیمار ہے، اب اس کی بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اس کا آپریشن کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس شخص کو معلوم ہے کہ میرا آپریشن ہونا ہے، میرے بدن کو نشتر سے چیرا لگانا ہے۔ اب اس چیرا لگانے میں، اس آپریشن میں تکلیف بہت زیادہ ہوگی، اس کو معلوم ہے، لیکن اس کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس آپریشن کے بعد میں جو
اچھی صحت مجھے ملے گی اور میری بیماریاں ختم ہو جائے گی، لہٰذا آپریشن کے بعد میں جو میری لائف اچھی گزرے گی تو اس کے نتیجے میں یہ آپریشن کی ذرا سی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، میں اس پریشانی کو برداشت کر لوں گا۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تھوڑی بہت ہلکی تکالیف اور پریشانیاں دیتا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، ہم اللہ کی طرف اپنا دل لگا لیں اور اللہ سے اپنی باتوں کو منوا لیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر بندہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں دعا کی توفیق مل گئی اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ بہت سارے انسان آپ کو ایسے ہی ملیں گے کہ ان کو دعا کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریشانیاں کیوں دیتا ہے؟ میں آپ کو اس کے اوپر ایک واقعہ اور سناتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کی قوم کا تھا یہودی اور ایک مسلمان تھا۔ اب یہ دونوں اپنی آخری حالت پر پہنچ گئے، یعنی مرنے کا وقت قریب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ وہ بات کیا ڈالی کہ جو یہودی تھا اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ذرا مرتے وقت مچھلی کھا لوں، مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اور جو مسلمان تھا اس مسلمان کے دل میں زیتون کا تیل کھانے کی خواہش ہوئی کہ میں تھوڑا سا زیتون کا تیل پی لوں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ یہودی کے پاس جائیں اور آپ مسلمان کے پاس جائیں۔ اب یہودی کے جو پاس فرشتہ گیا اس کو حکم دیا کہ فلاں سمندر میں مچھلی ہے، وہاں سے مچھلیاں پکڑ کر لاؤ اور اس یہودی کو کھلا دو۔ اور مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ وہ زیتون کا تیل پیے۔ اب زیتون کا تیل اس کے گھر میں موجود ہے، لیکن فرشتوں کو حکم یہ دیا کہ وہاں سے تیل اٹھا کر اس تیل کو ختم کر دو، ضائع کر دو۔ اب جب دونوں فرشتے جا رہے تھے، آپس میں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے اپنی بات شیئر کی تو بات ہضم نہیں ہوئی، متضاد ہوا۔ بات میں ٹکراؤ ہوا۔ تو اس ٹکراؤ کی آپ میری طرف دھیان دیں، پیچھے چھوڑ دیں کیا ہو رہا ہے۔ اب جب ان دونوں فرشتوں کی بات میں ٹکراؤ ہوا کہ بھائی جو یہودی ہے اب اس کے پاس تو مچھلی کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن حکم دیا کہ فلاں جگہ سے مچھلی پکڑ کے اس کو لا کو کھلا دو۔ اب مسلمان کے پاس جو چیز موجود ہے کہا کہ اس کو ختم کر دو۔ اب فرشتوں نے حکم تو پورا کر دیا، اللہ کا حکم تھا۔ اب جب حکم پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو فوراً سوال کر لیا، اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے، ذرا پتہ تو لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا کہ ہمارے ہر حکم میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے۔ وہ مصلحت کیا ہے کہ جو غیر ایمان والے ہیں اور غیر ایمان والے جو نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو ہم ان کو اچھے کام کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں ایمان نہیں؟ اور جو ایمان والے اچھے کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو ہم ان کا بدلہ آخرت میں دیں گے۔ اور ایمان والے جو گناہ کرتے ہیں
تو ہم ان گناہ کو ختم کرنے کے لیے ان کو پریشانیاں اور پریشانیاں تکالیف میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ ختم ہو جائیں۔ اب اس یہودی نے جتنے اچھے کام کیے تھے ان کو ان کام کا سب کا بدلہ مل گیا تھا، لیکن ایک بدلہ باقی تھا۔ اب ہم نے اس کو مچھلی کھلا کر وہ اچھے کام کا بدلہ پورا کر دیا۔ اب یہ جو مسلمان تھا ہم نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے تھے، لیکن ایک گناہ اس کا باقی تھا۔ اب ہم نے اس کی زیتون کے تیل کی خواہش کو پورا نہ کر کے اس کو تکلیف میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا، اور اس پریشانی کی وجہ سے جو اس کا ایک گناہ باقی تھا وہ معاف ہو گیا۔ اب یہ حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو اس واقعے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے تو اس پریشانی اور تکلیف میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہمیں کوئی بیماری لگ گئی اور اس بیماری کے نتیجے میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی مصیبت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس گئے، وہ بیمار تھے اور اس بیماری کی حالت میں بھی الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ آپ کی یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ بیمار ہیں اور بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ کے سامنے اپنے عجز کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے پریشانی میں انسان کے منہ سے ہائے نکلتی ہے تو اللہ کے سامنے کبھی کبھی اس ہائے کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے بچہ پریشان ہوتا ہے اور ماں باپ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ کے سامنے کبھی کبھی ہائے بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بیماری پہنچ گئی اور اس بیماری کا اللہ سے سوال ہی نہیں کرتے، اللہ کے سامنے بہادری دکھا رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں کوئی تکلیف اور پریشانی ہو تو اس پریشانی اور تکلیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رجوع کیا اور انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ بات کہی، اے اللہ یہ تکلیف بھی آپ ہی کی طرف سے ہے اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس وقت شیطان نے ان سے مناظرہ بھی کیا ہے۔ وہ صحیفہ ایوبی کے اندر بائبل میں یہ بات موجود ہے، مناظرہ موجود ہے کہ شیطان نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ کو جو بیماری اور پریشانی تکلیف پہنچی ہے یہ آپ کی گناہ کی وجہ سے پہنچی ہے، یہ اللہ کے آپ کے اوپر عذاب ہے۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کیوں؟ اگر اللہ کی طرف سے مجھے گناہ کی سزا ملتی تو پھر اللہ مجھے اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع نہ دیتا۔ مجھے اللہ کی طرف سے عبادت کی توفیق ملی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف پریشانی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے پریشانی اور تکالیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور زیادہ توبہ و استغفار، نماز، روزہ، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات میں سنتیں نہیں